السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر رہے ہوں گے۔ اور بچوں، آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ہماری ہدایت کی بھی فکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور ان کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ بچوں، اب ہم نعمتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان بھی کیا کریں گے اور یہ بھی جانا کریں گے کہ ان نعمتوں کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے۔ آئیے پیارے بچوں، پارہ نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں ہم مسلمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان نظر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، تم امت وسط ہو، یعنی اعلیٰ اور اشرف ہو، درمیانی امت ہو، عدل و انصاف کرنے والے ہو، ہر چیز میں اعتدال کا یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے ہو۔ جی بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، نبوت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ اور رسول کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جی بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ گواہ ہونے سے کیا مراد ہے۔ جی بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا، یعنی سب لوگوں سے ان کی نیکیوں اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام سب مسلمانوں کو دے دیا تھا، قرآن اور سنت پر عمل کر کے بتا دیا تھا، اور پھر ہم مسلمان گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ اور رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم خود بھی حاصل کی اور لوگوں تک بھی پہنچائی، اور جو ذمہ داری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے پوری کر دی تھی۔ جی پیارے بچوں، ہمارے لیے امت وسط ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا انعام ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن و سنت کو سیکھنے اور دوسرے لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم امت وسط ہونے کی ذمہ داری کو پورا کر دیں، آمین۔ جی بچوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف یعنی نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی پہل کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جی بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہماری زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ کہا جا رہا ہے ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے فاستبقوا الخیرات، یعنی
نیکیوں میں پہل کرنا، نیکیوں میں دوڑ لگانا۔ پھر کیا کرنا ہے ہمیں؟ جی ہر وقت نیکیوں کی تلاش میں رہنا ہے، اور نیکی کا کام جب بھی نظر آئے فوراً کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ کوئی اور کر لے گا۔ جی بچوں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر بھی نہیں چھوڑنا۔ سلام کرنے میں پہل کرنی ہے، پانی پلانے میں پہل کرنی ہے۔ امی، ابو یا کوئی بڑا جب بازار سے یا آفس سے تھکا ہوا آئے تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ جی بھاگ کر، دوڑ کر ان کا سامان ان کے ہاتھ سے لے لینا ہے، پھر ان کو پانی لا کر دینا ہے یا جو وہ پینا چاہیں ان کو لا کر دینا ہے۔ اور بچوں، کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہم نے سب سے پہلے اس کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، صدقہ و خیرات میں پہل کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی بچوں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں ہے، رات اور دن کے مسلسل ایک دوسرے کے بعد آنے میں، انسان کو فائدہ پہنچانے والی چلتی کشتیوں میں، ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ جی بچوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے رات اور دن کا مقرر وقت پر ایک دوسرے کے بعد آنا جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی اور نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی دن کے بعد رات یا رات کے بعد دن کو نہیں لا سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ پیارے بچوں، جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں کل شام 7 بجے آپ کو ملوں گا، پوری کوشش کے باوجود آپ کچھ سیکنڈ اوپر یا نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہزاروں سالوں سے سورج مقرر وقت پر طلوع اور غروب کرتے ہیں، دن اور رات ایک دوسرے کے بعد لاتے ہیں۔ اس کام میں کبھی 1 سیکنڈ کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ جی پیارے بچوں، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نشانی پر غور و فکر کریں، عقل سے کام لیں تو اللہ کو ایک ماننے کے لیے یہی ایک نشانی کافی ہے۔ جی بچوں، اس آیت میں دوسری بڑی نشانی ہوائیں ہیں۔ ان ہواؤں کی وجہ سے ہم اور سب جاندار سانس لیتے ہیں، پودے بھی اگتے ہیں۔ ان ہواؤں میں پرندے اور ہوائی جہاز اڑتے ہیں، اور ان چلتی ہواؤں ہی کی وجہ سے بحری جہاز اور کشتیاں دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں۔ یہ سب نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمارے خالق اور مالک ہونے کی نشانیاں ہیں اور ثبوت ہیں۔ اور ان نشانیوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سب سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اس نے ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی، ہمارے فائدے کے لیے بہت کچھ بنایا، اور ہمارے آرام کے لیے یہ بے شمار نعمتیں بنائیں۔ جی بچوں، یہ جو بے شمار نعمتیں ہیں نا، کسی معجزے سے کم نہیں ہیں۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح پہچان اور معرفت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔